بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تاریخ عزاداری سیریز کے اس ایپیسوڈ میں بھی آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں کر رکی تھی کہ امام کاظم علیہ السلام محرم کے پہلے عشرے میں ہنستے اور مسکراتے نظر نہیں آتے تھے۔ آپ پورے ان 10 دنوں میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کیا کرتے تھے اور آپ پر گریا کرتے تھے۔ آج امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ امام رضا علیہ السلام بھی اپنے جد امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرمایا کرتے تھے اور روتے تھے۔ دیبل خزائی کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام سوگوار ہیں اور آپ اصحاب کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے مجھے آتے ہوئے دیکھا، امام نے فرمایا مرحبا اے دیبل، مرحبا کہ تم اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی ہماری مدد کرتے ہو۔ امام علیہ السلام نے مجھے اپنے پہلو میں بٹھایا اور کہا کہ اے دیبل، تم میرے جد امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ پڑھو۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اے دیبل، جو بھی شخص میرے جد امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر روئے گا یا کسی ایک شخص کو بھی رلائے گا، اللہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا۔ پھر یہ کہہ کر امام علیہ السلام اٹھے اور امام علیہ السلام نے ایک پردہ لگایا اور اپنے اہل خانہ کو یہ حکم دیا کہ سب پردے کے پیچھے آئیں اور عزاداری کریں۔ دیبل نے امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ پڑھا۔ امام نے وہ مرثیہ سن کر گریہ کیا، عزاداری کی، ماتم کیا۔ اسی طریقے سے اہل خانہ نے بھی امام حسین علیہ السلام کی مصیبت سن کر، ان کی مصیبت کا مرثیہ سن کر گریہ کیا، ماتم کیا، عزاداری کی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں بھی حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ آپ کے دور میں متوکل عباسی کی حکومت تھی، وہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ خاص طور پر اہل بیت علیہ السلام سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا، اور اس نے اپنی یہ دشمنی اس حد تک دکھائی کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے اطراف کی زمین پر ہل چلوایا اور اس میں کھیتی کروائی، اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پر پابندی لگا دی۔ امام عسکری علیہ السلام نے بھی اپنے جد امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی اور آپ پر گریہ کیا، اور آپ کا غم زدہ ہونا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن آپ نے ایک دعا پڑھی اور اس دعا میں آپ نے ایک تعبیر قتیل العبرہ استعمال کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر وہ کتنے غم زدہ تھے۔ یہ صرف عزاداری کے جواز پر ہی دلیل نہیں ہے، بلکہ عزاداری کی اہمیت بھی اس سے اجاگر ہوتی ہے۔ 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے کہ آپ کی ولادت کے دن امام عسکری علیہ السلام نے دعا پڑھی، اللہم انی اسألک بحق المولود فی ھذا اليوم الموعود بشہادتہ قبل استحلالہ وولادتہ بکتہ السماء ومن فیہا والارض ومن علیہا ولما یطع لابتیہا قتیل العبرۃ وسید الاسرۃ الممدود بالنصرۃ یوم الکرہ المعوض من قتلہ ان الائمۃ من نسلہ والشفاء فی تربتہ والفوز معہ فی اوبتہ والاوصیاء من اطرتہ بعد قائمہم وغیبتہ حتی یدرک الاوتار ویثار الثار ویرض الجبار وَيَكُونُ خَيْرَ أَنصَارٍ صلی اللہ علیہ ما اختلاف اللیل والنہار۔ امام علیہ السلام اس دعا میں فرما رہے ہیں، پروردگار، میں تجھے اس مولود کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جو آج کے دن متولد ہوا، جس کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شہادت کا وعدہ دے دیا گیا، وہ کہ جس کی مصیبت پر آسمان و زمین نے اپنے ساکنین کے ساتھ گریہ کیا، جبکہ ابھی انہوں نے مدینے میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، جو کشتے گریاں ہیں، جن کے لیے ابتدائے تخلیق سے لے کر دنیا کے آخر تک ہر کوئی روتا رہا ہے اور روتا رہے گا۔ خاندان عصمت و طہارت کے سربراہ، جن کی رجعت کے دن مدد کی جائے گی، جس کو اس کے قتل اور شہادت کا اجر و ثواب اس طرح دیا گیا ہے کہ 9 امام اور رہنما اس کی نسل سے ہیں، خدا نے اس کی تربت میں شفا رکھی ہے اور دردوں کا علاج رکھا ہے،
اور رجعت کے دن ان کے ساتھ نجات اور کامیابی رکھی ہے۔ پیغمبر کے اوصیاء اور جانشینوں کو ان کی نسل سے قرار دیا جو قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور اور ان کی غیبت کے بعد پہنچیں گے۔ امام علیہ السلام نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ائمہ بھی امام قائم علیہ السلام کے ظہور کے بعد دنیا میں واپس آئیں گے، یہاں تک کہ وہ ان کی خون ریزی کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، یہاں تک کہ پروردگار جبار کو راضی کر لیں، اور وہ اس کے لیے بہترین مددگار ہیں۔ اللہ ان پر شب و روز کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ امام علیہ السلام نے اس دعا میں قتیل العبرہ لفظ استعمال کیا۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں انا قتیل العبرہ، یعنی میں ایسا شہید ہوں جس سے گریہ منسوب ہے جو گریہ کا سبب ہے، یا میں وہ شہید ہوں جسے گریہ کرتے ہوئے شہید کیا جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لیکن مناسب پہلی والی تعبیر ہے، یعنی میں وہ شہید ہوں جس سے گریہ منسوب ہے، میں رونے کا سبب ہوں۔ امام عسکری علیہ السلام کی اس دعا میں لفظ قتیل العبرہ کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ امام علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے غم میں کتنے غمگین تھے اور کتنے مصیبت زدہ تھے کہ انہوں نے اس لفظ کا استعمال کیا۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی اور امام حسین علیہ السلام پر آپ روئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔